ثانیہ بلدیہ فیکٹری میں آپ کے کچھ کارکنان ان کو سزا ہوئی تھی چریا وغیرہ، پھر سندھ ہائی کورٹ نے ان کو بری کیا. اب سندھ گورنمنٹ سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے ان کی بریت کے خلاف. ایک بظاہر عدالتی عمل ہے اور واقعی عدالتی عمل ہے، لیکن اس سے پھر تلخیاں پیدا ہوں گی. کن سے؟ آپس میں ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کی. تو آپ نے کیا شیرینی ہے وہاں پہ اس وقت؟ دو باتیں، ایک تو یہ جو فیصلہ تھا اس کے بعد میں نے خود پریس کانفرنس کی تھی، اس میں کہا تھا کہ اس فیصلے میں انصاف کے علاوہ سب کچھ موجود ہے. سیاست موجود ہے، تعصب موجود ہے، نفرت موجود ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اس حوالے سے آخری حد تک جائیں گے اپنے ساتھیوں کو جن کو ہم بے گناہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. عدالتوں نے آزاد کر دیا تھا ان کو. ایم کیو ایم پہ تو ایسے ہزاروں کیس بنے ہیں اور کوئی ایک کیس بھی ثابت نہیں کر سکے ہیں. تو اس کی جو پہلی جی آئی ٹی بنی تھی نا اس واقعے کی، اس میں باقاعدہ ایک ویڈیو تھی کہ میزنائن فلور پہ اسپارک ہوا ہے اور آگ لگی ہے. یہ بہت دن کے بعد خیال آیا ہے یار، اس واقعے میں اگر ایم کیو ایم کو کسی طرح انوالو کر دیا جائے تو وہ ایم کیو ایم کا جو چہرہ دکھانا خراب کرنے کا مہم ہے، جو کہ دیکھیں جو کچھ بھی آج کراچی کے حالات ہیں، تو میں تو کہتا ہوں بڑے یقین کے ساتھ اس میں قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے. سب شامل ہے. کچھ کر رہے ہیں، کچھ اس کو انجوائے کر رہے ہیں، اور نہیں. 10-15 سال سے تو اب بہت اچھے ہیں. 10-15 سال پہلے تو بڑا خوف ہوتا تھا ادھر، اب تو کچھ بہتر ہیں. نہیں جی، اس وقت بھی تھا. اس وقت یہ جو 17 سال سے کراچی کے حالات، 17 سال پہلے تو نہیں تھا نا. 2008 میں کون سا یہ خوف تھا؟ کراچی دنیا کے ایمرجنگ سٹیز میں تھا جناب. کراچی میں کون سا خوف تھا 8 اگست 1990 سے 18 جون 1992 تک؟ ایک دن کرفیو نہیں لگا تھا، ایک پتھر نہیں چلا تھا. کراچی کی راتیں آباد ہو رہی تھی. تو کراچی میں آپریشن ہوا ہے، جو کہ وہ آپریشن یہ کہا گیا تھا کہ اندرون سندھ میں جو اغوا برات آوان کی وارداتیں ہو رہی ہیں اس کے لیے ہونا ہے. ایم کیو ایم نے اس آپریشن کی حمایت کی تھی. وہ تو پیپلز پارٹی کے دور کے بعد ہی حالات خراب ہوئے ہیں نا. اور یہ بلدیاتی چلی جائے پیپلز پارٹی، اس کی وہ ضرور شوق پورا کرے اپنا. ہم جاتے رہیں گے اپنے ساتھیوں کو کے لیے، بے گناہ ساتھیوں کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. ہمیں تو اپنے ساتھیوں کے گرفتاری پہ یا رہائی پہ سیاست نہیں کرنی ہے. اوریجنل ایم کیو ایم تو نہیں کرتی کبھی بھی. تو ہم تو ان کے لیے ہم سمجھتے ہیں بے گناہ. اور آپ نے جیسے چریا لفظ کہا، زبیر نام ہے، تو چریا کیا اس نے لگایا ہوگا اپنے ساتھ؟ نہیں، جو لکھا جاتا ہے. میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کون؟ یہ انگریزوں کا طریقہ واردات تھا کہ آپ نے کوئی نام ہے نعیم، اس کے گھر کے سامنے ٹنکی ہے تو نعیم ٹنکی کر دیتے تھے. یہ کرمنلائزیشن کا ایک طریقہ ہے. یعنی یہ نیگیٹو کنوٹیشن. اگر ایک بھی قوم کیا ہوا لڑکا ہے، اس کی آنکھ خراب ہے، تو اپنے آپ کو کانا کہے گا کیا؟ وہ یہ تو نام لگتے تھے، یہ ایف آئی آر میں لکھے میں. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ لکھے ہوئے آئے تو میں نے بھی اس لیے کہہ دیا. سارے پڑھے لکھے لڑکے ہیں جن کے ساتھ آپ یہ لگاتے ہیں. یہ ایف آئی آر میں جو نام درج کرتی ہیں حکومتیں. آپ نے فرمایا ابھی کہ پہلے کوئی شیرینی ہے. شیرینی کیوں نہیں آ سکتی؟ اب بھی ہم دیکھتے ہیں سندھ اسمبلی میں علی خورشیدی صاحب لگے ہوتے ہیں، ادھر سے سعید غنی صاحب لگے ہوتے ہیں. اب آ جائیے، آپ کے پروگرام پورا اس پہ کر لیجئے کہ بھٹو صاحب پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی کب آئی ہے؟ پہلی دفعہ 70 میں آئی ہے نا. تو کیا کیا اس نے؟ نہ صرف کراچی، سندھ کے شہری علاقے، پورے پاکستان کے. اس نے بھٹو صاحب نے 21 دسمبر 1971 میں حلف اٹھایا، اور 2 جنوری کو انہوں نے سارا جو ہے انڈسٹری کو اور ایجوکیشن کو اور ٹریڈ کو، سب کو فیوڈلائز کر لیا. وہ نیشنلائزیشن نہیں تھی، وہ فیوڈلائزیشن تھی. اور اس کے بعد کیا کیا؟ پھر انہوں نے کراچی کی آبادی کو 53 لاکھ سے 35 لاکھ کر دیا. پھر کیا ہوا؟ ثابت ہوئی ہے، بعد میں ثابت ہوئی ہے. پھر آپ نے کیا؟ آپ نے لسانی بل پیش کر دیا. آپ نے سندھ کے، پنجاب میں بھٹو صاحب، پاکستان کے 5 صوبے تھے نا، بھٹو صاحب تو 1.5 صوبوں میں جیتے تھے، پورے پنجاب سے اور آدھے سندھ سے. بہرحال وہ حکومت بنی، ان کے پاس زیادہ نمبر سے. آپ جو مجھے پوچھ رہے شیرینی کیوں نہیں، تو اس کا جواب تو دوں گا نا. نہیں، اب آ جائے نا شیرینی. نہیں کیسے آئے گی؟ تاریخ یہی ہے، نیت یہی ہے. اب بتائیے شیرینی کہاں سے بانٹی گئی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں.
کہ ایم کیو ایم سے پہلے تو مذہبی جماعتیں جیتتی تھیں. جی ان کے دور میں بھی تو پیپلز پارٹی کے ہاتھوں لوگ مارے گئے. 77 کی تحریک میں تو لاہور میں تو نہیں مارے گئے اتنے لوگ جتنے کراچی میں مارے گئے. ایف ایس ایف نے ماری ہے نا, کیا نام تھا اس کا, فیڈرل سیکورٹی فورس جو بنائی تھی انہوں نے, بھٹو صاحب نے. تو اس وقت بھی اچھا سنتے لیجیے, یہ جو لسانی بل پیش کیا تھا اس میں لوگ مارے گئے نا. اندرون سندھ سے مہاجروں نے ہجرت کی ہے نا ایک اور. اب دیکھیں اسی پہ ایک بات سن لیجیے پھر آپ بات کر لیجیے گا. 88 میں نیا سندھ کا ایک منظر نامہ تبدیل ہوا سیاسی. پیپلز پارٹی جیتی, ادھر سے ایم کیو ایم جیت گئی. پیپلز پارٹی کو حکومت کے لیے شہری سندھ کی ووٹوں کی ضرورت تھی, ہم نے بنا کے دی ہے. آپ شامل تھے نہیں, لیکن اسی میں نا ایک جو ابھی پچھلے ہفتے سید مراد علی شاہ صاحب سندھ اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے, انہوں نے اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ میرے باپ دادا بھی 200-300 سال پہلے عرب سے آئے تھے, ہم اسیمیلیٹ ہو گئے. ان کا شکوہ یہ تھا, جو ان کی گفتگو سے مجھے لگا, کہ آپ اون کریں سندھ کو, سندھ کی کلچر کو, سندھ کی زندگی کو. بھائی یہ 97% جو آپ کو ریونیو ملتا ہے, یہ اس کو اون کرنا ہوتا ہے یا نعرہ اون ہے؟ آپ کھا جائیں, آپ اون کرتے ہیں. سندھ کو آپ کھا رہے ہیں, اون کر رہے ہیں. ہم سندھ کو دے رہے ہیں, ہم اون نہیں کر رہے. یار حد ہوتی ہے یہ نعرے. اور آپ نے بات سنی تھی نا ان کی. ارے بھائی میں تو آپ کو بتا رہا ہوں بھائی, یہ ملک ہے, پڑھے لکھوں کی طرح بات ہونی چاہیے نا, کوئی لاجک ہونی چاہیے. آپ املما گیٹ ہو گئے, پنجاب میں بھی تو ہجرت کرنے والے میں املماگیشن ہو گئی ان کی, ہو گئی. تو سندھ میں کیوں نہیں ہوئی ہے؟ یہ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اس لیے نہیں, یہ مراد علی شاہ صاحب شکوہ کر رہے ہیں. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں نا, تاریخی پس منظر ہے اس کا. سندھ کے 26 میونسپلٹیز میں سے 21 ہندو میجورٹی تھے. ٹھیک ہے, ہمارا مسلمان سندھی بھائی نہیں رہتا تھا. یہ جو 47 کی ہجرت نہیں تھی, یہ تاریخ کی سب سے بڑی تبادلہ آبادی. مسلم لیگ کی حکومت کیسے بن گئی تھی سندھ میں؟ یعنی بنگال میں تھی پاکستان سے پہلے, بننے سے پہلے, اور سندھ میں تھی. تو میں آبادی تو نہیں بولا, میں تو شہری سندھ کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو میونسپلٹیز کی بات کر رہا ہوں نا. تو وہ جو ہے یہ تبادلہ آبادی تھی. وہ ہندوستان سے آنے والے جو لوگ تھے ان کے گھروں میں چلے گئے, وہاں سے آنے والے شہروں میں آ گئے. میں حیدرآباد میں جہاں رہتا تھا نا, 1 کلومیٹر ریڈیس میں ہمارا ایک بھی سندھی بولنے والا بھائی نہیں رہتا تھا مسلمان. تو میں سندھی کہاں سے سیکھتا؟ اچھا ایک سرکار اب ٹائم جا رہا ہے, املماگیشن سن تو لیں. ٹائم جا رہا ہے, صرف 1.5 منٹ رہ گیا. میرا بہت ضروری سوال ہے آپ سے. یہ جو آئین کی 28ویں ترمیم کی بازگشت ہے, یہ واقعی آ رہی ہے؟ وزیر اعظم کو تو پتہ نہیں ہے ابھی اس کے بارے میں. پھر نہیں آ رہی اس کا مطلب؟ ہاں ہو سکتا ہے پائپ لائن میں کہیں پھنسی ہوئی ہو, لیکن آئے تو انصاف. آپ کی بجٹ میں 2 بار ملاقات ہوئی نا وزیر اعظم جی ہاں, صاحب جی کے ہاں, جی ساتھ, تو اس پہ بات ہوئی آپ کی؟ اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. اگر کوئی چیز ہے تو بات تو یہ کہ اگر 28ویں ان کا وعدہ کیا ہے سن لیجئے. اب آپ سوچئے ایم کیو ایم کس قسم کی جماعت ہے, کس قبیل کے لوگ ہیں کہ ان کا پورے پاکستان میں ایک کونسلر نہیں ہے, اور اپنے لیے نہ پیسے مانگ رہے ہیں تنظیم کے لیے, نہ کچھ. آپ الیکشن نہیں لڑے تھے نا کراچی والا, بائیک آؤٹ کر دیا تھا. کیا تھا نا, اس لیے نہ بنے. نہیں ہے نا. ہاں, تو اگر نہیں لڑیں اور کونسلر نہیں ہے تو 140 پہ بات ہی نہ کریں ہم. جب ہم تاریخ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے اس دفعہ, فیئر انف. ہم مطالبہ 140 کا کر رہے ہیں, وہ کیوں نہیں کر رہے جن کے پاس بلدیاتی حکومت ہے؟ کیونکہ ان کو کرنا نہیں ہے. نہیں, ان کی تو بلدیاتی حکومت ہے, صوبائی حکومت ہے, ان کے پاس فیڈرل میں بھی آئینی عہدے ہیں. ان کے بلدیاتی حکومت تو ہے, 140 پہ تو نفاذ نہیں ہے نا. وہ تو نہیں اپنے لوگوں کو, وہ تو غربت پال رہے ہیں. وہ ڈیوالو کیسے کریں گے؟ تو غربت پال رہے ہیں. آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ کو, ہم نے ایک بار کہا کہ بھائی اس کو انکم سپورٹ کے بجائے انکم جنریشن پروگرام کر دیں, تو نہیں جی, وہ اپنے لوگوں کو شاید اسی حالت میں رکھنا چاہتے ہیں. چلیں, بہت شکریہ.